أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. सूरत अल-बकरा की ये 10 आयतें हैं जिनके भी आपके सामने तिलावत की गई। आयत नंबर 122 से सिलसिला शुरू होकर आयत नंबर 132 पर खत्म हुआ। इन आयतों से एक नए बाब का, एक नए चैप्टर का आगाज हो रहा है। अगर से के 2 आयतों का ताल्लुक पिछली गुफ्तगू से आपकी खिदमत में ये बात शुरू में अर्ज की गई थी कि सूरत अल-बकरा में एक तो इंट्रोडक्शन है, तमहीद है, इब्तिदाइया है जो 39 आयतों पर मुश्तमिल है, जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानों के 3 गुरोह का तज़किरा फरमाया, ईमान वाले, मुनकिरीन और मुनाफिकीन। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान के सफर का आगाज यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और फिर आपका दुनिया की जानिब उतरना और आना, आपकी तख्लीक, फरिश्तों का सवाल, यह सब इसलिए जिक्र फरमाया था कि इंसान अपनी हकीकत से वाकिफ हो जाए। और फिर उन्हीं 39 आयतों में आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने तौहीद का तज़किरा फरमाया, आखिरत की हकीकत का तज़किरा फरमाया, रिसालत का तज़किरा फरमाया, कुरान मजीद की हक़ानियत का तज़किरा फरमाया। इस इंट्रोडक्शन के बाद अल्लाह ताला ने मग़ज़ूब अलैहिम की तशरीह की
اور وہ گفتگو کا آغاز ہوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کا تذکرہ، ان کے جرائم کا تذکرہ، ان کی کوتاہیوں کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے رویے کا تذکرہ، دیگر نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ان کا جو معاملہ رہا اس کا تذکرہ، اور ان ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان جرائم کا پردہ چاک کیا جس کی وجہ سے وہ امامت کے، نبوت کے، قیادت کے لائق نہیں رہ گئے تھے، ان کو برطرف کر دیا گیا، معزول کر دیا گیا۔ اور یہ اس لیے ہے تاکہ اب جو امت ہے، امت مسلمہ جس کو یہ قیادت دی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، وہ متنبہ رہے، خبردار رہے، اور پچھلی امتوں کی غلط روش پر یہ امت نہ چلے۔ یہ اہم مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ لگاتار ان کے جرائم چلے، ہزاروں سال، صدی دو صدی کا بھی مسئلہ نہیں، ہزاروں سال ان کے جرائم چلتے چلے گئے، کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں ارشاد فرمایا باءوا بغضب من اللہ، مغضوب علیہم ہو گئے، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ یہ تذکرہ جو آیت نمبر 40 سے شروع ہوا، آپ دیکھیں گے یہ ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 120 اور 121 پر، بلکہ آیت نمبر 122 اور 123 پر جو آج پڑھی گئی۔ یہ دو آیتیں بالکل شروع کی دو آیتوں کی طرح ہے، کیونکہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا تھا بنی اسرائیل کی کوتاہیوں کا، اسی بات پر اختتام کر دیا گیا کہ اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد رکھو جو میں نے تم پر کر رکھی تھی۔ وہ نعمت کیا ہے؟ غلہ کا دے دینا، کھانے کا دے دینا، حکومت کا مل جانا، گھر کا مل جانا نہیں، یہ بہت چھوٹی نعمتیں ہیں، نعمتیں ہیں لیکن ان کی وہ ویلیو، وہ اہمیت نہیں ہے جو اہمیت دینی قیادت کی ہے، نبوت کی ہے، رسالت کی ہے، امت خیر ہونے کی ہے، منصب شہادت کی ہے۔ وہ نعمت تو بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت کہ انسان کو ہدایت ملے، توفیق ملے، ربانیت ملے، روحانیت ملے۔ فرمایا کہ دیکھو ہم نے تم کو یہ نعمت دے رکھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے سلسلہ چل رہا تھا، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ۔ یہ تو وہ قرآنی نام ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی مہر لگائی۔ ان کی تاریخ میں تو اور سینکڑوں انبیاء ہیں، بلا مبالغہ یہ لفظ جو ہے محاورے کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، سینکڑوں انبیاء ان کی تاریخ میں ہیں جو وہ خود بیان کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا قدردانی کی نبیوں کی، ان کا رویہ کیا رہا، اطاعت کی، فرما برداری کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب جب نبیوں نے ان کی مرضی کے مطابق بات کی تو نبیوں کی ہاں میں ہاں ملا دی، اور جب جب ان کی مرضی کے خلاف اللہ کا حکم سنایا تو فرمایا فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، کچھ کو تو انہوں نے ماری ڈالا، کچھ کی مخالفت کر کے چھوڑ دیا۔ یہ ان کا عالم۔ لازمی بات ہے اللہ کی اتنی بڑی نعمت کے ساتھ ان کا یہ معاملہ کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، پوری اس وقت جتنی نسل انسانی تھی دنیا میں ان سب پر ان کو فضیلت دی گئی تھی، لیکن اس کی انہوں نے ناقدری کی تو کہا اب دنیا تو گزر رہی ہے تمہاری، آخرت کے بارے میں سوچ لو، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن کے بارے میں تیاری کر لو، کیونکہ تقوی کا ترجمہ عام طور پہ اس دن سے ڈرو اس طرح کر دیا جاتا ہے جو اپنے مفہوم میں ٹھیک ہے، لیکن تقوی جو مفہوم ہے وہ یہ ہے اپنے آپ کو بچانا، اور اس کا میں جو ترجمہ کرتا ہوں سیلف ڈیفنس، اپنی شخصیت کو بچانا، کس سے؟ اللہ کے غضب سے۔ اللہ کا غضب ہوگا تو اللہ کا عذاب ہوگا،
اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے حرام چیزوں سے بچو۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ان چیزوں سے اجتناب کرو، یہی تقویٰ ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن کے بارے میں تم تقویٰ اختیار کر لو جس دن کا عالم یہ ہوگا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی شخص کسی شخص کے حق میں ذرہ برابر کارگر نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لا تجزی، نہیں کام بنا سکے گا، نہیں کوئی کافی ہو سکے گا کسی دوسرے شخص کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے وضاحت کر دی کہ قیامت کی صورتوں میں بتا دیا کہ نہ والد کام آ سکیں گے، نہ والدہ، نہ اولاد ماں باپ کے لیے، نہ بیوی شوہر کے لیے، نہ شوہر بیوی کے لیے، نہ دوست دوست کے لیے۔ وہ دن نفسی نفسی کا دن ہوگا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، دنیا میں ہر قانون میں گنجائش ہوتی ہے کہ مبادلہ ہو جائے، پینالٹی کے ذریعے سے، مالی تاوان کے ذریعے سے بات رفع کر دی جائے۔ اسلام میں بھی جائز ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی قاتل ہے اور مقتول کے رشتہ دار وارثین یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کو اتنے لاکھ دے دو، تو قتل کی سزا قتل معاف ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید نے خود اجازت دی اس بات کی۔ تو مبادلہ پیسوں سے یہ ہوتا ہے، پینالٹی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں۔ اکثر و بیشتر آپ نے اعلانات دیکھے ہوں گے، یہ کام کرو گے تو یا تو اتنے سال کی جیل ہوگی یا اتنا جرمانہ ہوگا۔ ابھی ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے سلسلے میں لکھا ہے کہ یا تو 2 سال کی جیل ہوگی یا 5,000 کا آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا شاید۔ تو یہ قانون میں رائج ہے دنیا میں۔ آخرت میں سسٹم بند ہو چکا ہوگا، نو پینلٹی، سزا بھگتنا ہے تو آپ ہی کو بھگتنا ہے۔ مجرم کو سزا بھگتنی ہوگی، وہ کچھ پینلٹی دے کے بدل دے کر وہ اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکے گا۔ اس میں ایک خاص نقطہ ہے، انشاءاللہ اس کی میں وضاحت کروں گا۔ لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت، اور اس دن سفارش کام نہیں آئے گی۔ انکنڈیشنل تو یہی ہے، کوئی سفارش نہیں۔ اللہ کا علم بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ کوئی سفارش نہیں، اللہ کا عدل بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ کوئی سفارش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ معاف کرنا ہے تو رحمان معاف کرے، سفارش کیوں؟ لیکن اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر وضاحت فرما دی کہ سفارش کا، جس کو عربی میں شفاعت کہتے ہیں، اور شفاعت کے معنی جوڑنے کے ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ وطر کے معنی ہوتے ہیں جس کا جوڑ نہ ہو، 1 وطر ہے، 3 وطر ہے، 5 وطر ہے، اور 2 4 6 8 اس کو شفاع کہیں گے، جڑے ہوئے یہ ڈیوائڈ ہو سکتے ہیں۔ تو اصلاً تو شفاع کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کو سہارا دے کے جوڑ دیا جائے، کوئی چیز لگا دی جائے، سپورٹ لگا دیا جائے۔ لیکن بعد میں یہ سفارش کے معنوں میں عربی میں استعمال ہونے لگا، کیونکہ سفارش میں اصلاً کیا چیز ہے اور آج کل کیا جائز ہے دونوں بتا دیتا ہوں۔ اصلاً تو یہ ہے کہ کسی کے اندر ٹیلنٹ ہے، قابلیت ہے، لیکن بیچارے کا کام نہیں بن رہا ہے تو سفارش کے سہارے سے کام بن جائے۔ یہ ہے صحیح معنوں میں شفاعت، سفارش بڑی اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی، یاد رکھیے دنیا میں۔ مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، فرمایا تم کسی کا کام بنا دو گے، سفارش کرو گے تو تم کو بھی ثواب ملے گا، ارشاد فرمایا دنیا کے اعتبار سے۔ لیکن یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، غلط جھوٹ بول کے سفارش کرو گے سزا ہوگی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی باصلاحیت ہے اور اس کا کام رک رہا ہے، اور آپ نے سپورٹ لگا دیا، اپنی سفارش کا کام بن گیا۔ لیکن آج کل رائج کیا ہے، سفارش بری کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ اہل نہیں ہے، ایلیجیبل نہیں ہے، نااہل ہے، اور نااہل کے اوپر نااہل کو ترجیح دی جا رہی ہے، کس پر؟ اہل پر، مستحق پر۔ جس کو ملنا چاہیے اس کو نہیں مل رہا ہے، جس کو نہیں ملنا چاہیے اس کو مل رہا ہے۔ اس وجہ سے آج کل ذرا سفارش کا نظام بگڑا ہوا لگتا ہے، ورنہ تو سفارش کا نظام بہت اچھا ہے۔ کسی اچھے شخص کی سفارش کرنا، اس کے سلسلے میں کام بنانے کی کوشش کرنا
کار ثواب ہے. تو یہ دنیا میں جو سفارش ہے یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا علم نعوذ باللہ کم ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے عدل میں کمی ہے، اس کے رحمت میں کمی ہے، کیوں سفارش کی ضرورت؟ لیکن اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے الا لمن ارتضی، رحمان جس سے راضی ہو جائے گا اس کو سفارش کا حق دے گا. اس لیے اللہ کے جن بندوں کو دنیا میں حق کے لیے ستایا گیا تھا، معطوف کیا گیا تھا، ریجیکٹ کیا گیا تھا، ان کی باتیں نہیں سنی گئی تھی، ان کو دنیا میں وہ مقام و عزت نہیں دی گئی تھی جس کے وہ مستحق تھے، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں کہے گا آپ سفارش کریے، لوگوں کو معلوم ہو جائے آپ کا مقام ہمارے نزدیک کتنا بلند ہے. یہ اسی لیے شفاعت کبریٰ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شفاعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے. سب سے بڑی شفاعت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، شہداء کی ہوگی، ائمہ کی ہوگی، مؤذنین کی ہوگی. حدیثوں میں کئی چیزوں کا تذکرہ آیا ہے، لیکن انکنڈیشنل سفارش نہیں ہے. کسی بھی مجرم کو، چور کو، ڈاکو کو پکڑ کر جنت میں داخل کر دیا جائے، نہیں، یہ بات نہیں ہے. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اسی لیے یہاں آپ دیکھیں گے الف لام نہیں ہے، تنوین ہے. کسی بھی قسم کی سفارش تمہارے حق میں کارگر نہیں ہوگی. نقطہ کیا ہے دیکھیے، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، میں نے کہا تھا نا مبادلہ ہو جانا، بدل بن جانا، یہ عیسائی عقیدے کی جڑ کاٹ دیتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بدل بن کر کفارہ بن جائیں مجرمین کا اور گناہگاروں کا. کہا نہیں، آخرت میں سب نہیں چلے گا. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، یہ یہودیوں کی عقیدے کی جڑ کاٹ دیتی ہے. اس آیت کا حصہ ہی بتاتا ہے کہ یہودی جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اسرائیلی کو جہنم میں جانے ہی نہیں دیں گے، پکڑ پکڑ کر جنت میں ڈالیں گے. فرمایا یہ سب کچھ نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ کے دربار میں رو رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں سمجھتے ہیں کفارہ بن جائیں گے، سورۃ المائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حقیقت واضح کر دی کہ وہ رو رو کر گڑ گڑا کر کہہ رہے ہوں گے کہ پروردگار میں یہ سب چیزوں سے بری ہوں، یہ جو انہوں نے بگاڑ دیا دین کا نقشہ، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو فرمایا کہ دیکھو لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، کوئی ایڈوکیٹ بھی نہیں آئے گا مدد کرنے کے لیے. دنیا میں آتے ہیں، پیمنٹ لے کے آتے ہیں، تعلقات رشتہ داری کی بنیاد پر آتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور جن کے جتنے عہدیدار رشتہ دار بڑے ہیں اتنی ان کو مدد کی توقع ہوتی ہے، اسی لیے کھل کے وہ لوگ جرم بھی کرتے ہیں. فرمایا وہ سب قیامت کے دن ختم ہو جائے گا، کوئی مدد کے لیے نہیں آ سکے گا. نہ کسی بادشاہ کے اندر صلاحیت ہوگی، نہ کسی عہدیدار کے اندر، نہ کسی ایڈوکیٹ کے اندر. فرمایا اس دن یہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہوں گی. وہ دن تو عادل کا دن ہوگا، انصاف کا دن ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی گفتگو پر تالا لگا دیا. یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. اب تیسرا چیپٹر، تیسرا باب، جس کو آپ چاہے تو اپنی اصطلاح میں، اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں باب ابراہیم. اس کا آغاز ہو رہا ہے، یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ قریب 50 بلکہ 52 آیتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلقات کے تذکرے پر مبنی ہے. 52 آیتیں، 52 آیتیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے آیت نمبر 177 سے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. یہاں سے وہ چیپٹر شروع ہو جاتا ہے جس کو آپ شریعت اسلامی کہہ سکتے ہیں، احکام دین کہہ سکتے ہیں، اور پھر دین کے پورے احکام تقریباً ختم سورت تک چلتے چلے جائیں گے. بیچ میں لازمی بات ہے، اللہ کی ہدایتیں بھی ہیں، دعائیہ کلمات بھی ہیں، وہ آگے تفصیل آتی رہے گی. تو اب یہ تیسرا حصہ ہے سورہ بقرہ کا. تمہید والا حصہ گزر چکا اور مغضوب علیہم کی تشریح گزر چکی. اب یہ تیسرا حصہ، یہ باب ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چیپٹر، اور یہ حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو پیش کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہودیوں نے بھی بہت رشتہ جوڑ رکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، عیسائیوں نے بھی رشتہ جوڑ رکھا ہے، اور ہم لوگ تو
کہتے ہی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ملت اسلام ہے، لہذا سارے آسمانی ادیان جتنے ہیں وہ آسمانی ادیان سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ جوڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو کیا صفات تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مقام تک پہنچا دی۔ صفات ہے اصل، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذات کی نفی کرتا ہے، صفات کا اثبات کرتا ہے، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس وقت کو یاد رکھو جبکہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند امتحانات سے آزمایا اور انہوں نے وہ آزمائشیں پوری کر ڈالی، وہ امتحانات میں کامیاب رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے قبل مسیح جس کو ہم کہتے ہیں AD، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام قریب 2000 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ کی ولادت ہوئی تھی 2165 آپ کی ماقبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے حالات میں حضرت ابراہیم کی ولادت بتائی گئی ہے 2165۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور نامی ایک علاقے میں جو شمالی عراق کا ایک حصہ ہے، وہاں کھدوائی وغیرہ ہوئی، ایک تو میوزیم وغیرہ انہوں نے بنایا ہے اس علاقے کو۔ یہ فرات اور بغداد کے بیچوں بیچ واقع ایک علاقہ تھا، اور سلطنت جو تھی وہ کلدانی سلطنت تھی، کلیڈیا جس کو کہتے ہیں انگلش میں۔ اس کلدانی سلطنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا، لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بِكَلِمَاتٍ، کلمتن عربی میں کہتے ہیں اصلاً جملے کو، لفظ کو۔ یہ لفظ جیسے کن اللہ کا ایک لفظ ہے، ہو جا، تو یہ ایک کلمہ ہے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام تھے، فرامین تھے اللہ تعالیٰ کے، اور وہ احکام اور فرامین چونکہ اللہ کی جانب سے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمتن کہا، اور یہ کہا کہ چند اللہ تعالیٰ کے اقوال سے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے، اللہ تعالیٰ کے اوامر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔ ابتلا، اردو میں ذرا ابتلا تھوڑا سا نگیٹیو ہے، مصیبت آ جانا، عربی میں نگیٹیو نہیں ہے، کسی بھی آزمائش کے لیے ابتلا کہہ سکتے ہیں۔ بلا آنا ضروری نہیں، عربی میں ابتلا امتحان لینے کے لیے بھی، آزمائش آزمانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، صحیح ترجمہ آزمانا ہوگا۔ اور ابراہیم کو آزمایا کس نے؟ رب ہو، ابراہیم کے رب نے، بکلمات، چند احکام کے ذریعے سے، چند آرڈرز کے ذریعے سے۔ اور پہلا حکم تو یہ تھا کہ جس بت کدے میں آپ پیدا ہوئے وہاں بتوں کے خلاف آپ اعلان کر دیجئے، پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا۔ لہذا اس بت کدے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اذان دی، یعنی اذان توحید بلند کر دی، اور شرک کے خلاف بغاوت کر دی۔ اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں بتوں کو توڑنے کا واقعہ، اور پھر قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو سزا تجویز کی کہ آگ جلائی جائے، آگ میں ڈالا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وڈرا نہیں ہوئے، اپنا جو موقف تھا توحید کا، اس موقف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام وڈرا نہیں ہوئے، پیچھے نہیں ہٹے، برقرار رہے، یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا گیا۔ آگ میں ڈالنے کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ مدد کب آتی ہے؟ جبکہ امتحان پورا ہو جائے۔ امتحان پورا ہونے سے پہلے اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کی ہم توقع کریں، یہ ذرا غلط ہے۔ لہذا پہلا امتحان یہ ہو گیا۔ دوسرا امتحان، اب اللہ تعالیٰ نے کہا وطن چھوڑ دو، گھر والوں کو چھوڑ دو، والد کو چھوڑ دو، والدہ کو چھوڑ دو۔ اور لازمی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ملک میں، جس خطے میں پیدا ہوئے تھے، وہ بڑا اس وقت مہذب تھا، کھاتے پیتے لوگ تھے، ویل ڈیولپڈ تھا، شہر جیسی سہولیات تھی اس زمانے کے اعتبار سے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ چلتے چلو، نامعلوم منزل، اہلیہ محترمہ ساتھ ہے،
ایک نو عمر سے نوخیز سے نوجوان حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے ساتھ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ سوچئے عراق سے مصر پہنچنا، مصر سے فلسطین پہنچنا، اس زمانے میں پیدل بغیر سواری کی کتنی بڑی آزمائش رہی ہوگی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام انی ذاہب الی ربی سیہدین پورے اعتماد کے ساتھ چلتے چلے گئے. ایسی زبردست ہجرت جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے کہاں؟ فلسطین. فلسطین کے علاقے میں شہر خلیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیام. آب و ہوا اچھی ہے، وہاں کے شہری بہت اچھے ہیں، بااخلاق ہے، با کردار ہے، مروت ہے، ان میں نرم مزاج کے ہے. زمین بڑی زرخیز ہے، زیتون خوب لگتے ہیں، انجیر خوب ہوتی ہے، گیہوں بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑی زرخیز زمین. اور 13 سالی یعنی 80 سال کی عمر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے اور اللہ کا حکم ہے کہ لے جاؤ کہیں اور ان کو پہنچا دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر حکم پر عمل کیا. مکہ مکرمہ اللہ کے حکم سے پہنچ گئے. وادی غیر ذی زرع، نہ کوئی جانور، نہ درخت، نہ پرندہ، نہ پانی، زندگی کے آثار ہی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے اس چھوٹے سے کنبے کو، رضیع کا لفظ آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے تھے، اتنی کم عمری تھی، ایسے عالم میں چھوڑ کر واپس آ گئے. پھر اللہ کا حکم ہوا جاؤ خبر لو. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خبر لینے کے لیے گئے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قدم سے قدم ملا کر چلنے کے برابر ہو گئے. عمر 12-13 سال، تبھی تو والد کے ساتھ چل سکتا ہے ایک بیٹا. اور اللہ کا حکم ہے ذبح کر دو. اللہ کا حکم پہ پھر عمل. جو امتحان، یہ تو عناوین ہے بڑے بڑے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی کتاب زندگی کا ہر ورق ایک امتحان ہے، لیکن یہ بڑے عناوین ہیں امتحانات کے. فَأَتَمَّهُنَّ، ان میں سے کسی بھی امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی جھجک نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم میں کوئی لغزش نہیں ہوئی. ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال نہیں کیا تو بالکل جائز تھا، اللہ اس حکم کی علت کیا ہے؟ آج کیا عالم ہے، ہم کو دین کے احکام کی علتیں، فلسفہ، اس کے اسباب، اس کے فوائد گنائے جاتے ہیں لائن سے، پھر بھی عمل کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہے. کوئی بھی حکم آپ لے لیجیے، روزے کا حکم لے لیجیے، ارے اس سے ٹھیک رہتا ہے، کولیسٹرول کم ہوتا ہے، بدن ٹھیک رہتا ہے، اور سائنٹیفیکلی یہ فائدہ ہے وہ فائدہ، پھر بھی ڈنڈی مارنے کے اوپر تلے ہوئے رہتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی کا فلسفہ، حکمت، سبب، وجہ اللہ سے نہیں پوچھے. اللہ بچہ کیوں ذبح کروں، مولا بیٹا قربان کیوں کروں، ایک بار سبب بتا دیجیے کر دوں گا. آگے آ رہا ہے، بس اللہ نے کہا اور حضرت ابراہیم نے عمل کیا. فَأَتَمَّهُنَّ، یہ شان تھی حضرت ابراہیم کی کہ ان کو حضرت ابراہیم نے مکمل کر دیا، پائے تکمیل تک پہنچا دیا. اور یاد رکھیے کوئی بھی کام آپ شروع کریں، دنیاوی، دینی، کوئی بھی کام آپ شروع کریں، جب تک کہ آپ پائے تکمیل کو نہ پہنچائے اس کا فائدہ نہیں ہوتا. آپ نے پوری نماز پڑھ لی اور آخری قاعدہ کیے بغیر اٹھ کے چلے گئے، پوری نماز آپ کی برباد ہوگی، بیکار ہوگی، قبول ہی نہیں ہوتی. یہاں تک کہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر پائے تکمیل کو پہنچائے، اس کے بعد پھر وہ ویلڈ ہے. پوری محنت کی ایک طالب علم نے 10 سال محنت کی، بلکہ آج کل کے اعتبار سے 13 سال محنت کی، اور اس کے بعد ایس ایس سی کا آخری امتحان ایک نہیں دیا، چھوڑ دیا. وہ ایس ایس سی نہیں ہوا، اس کو ایس ایس سی نہیں مانا جائے گا، اس کو 10th کامیاب نہیں مانا جائے گا. ارے بھائی میں 13 سال پڑھتا رہا اور میں نے 8 سبجیکٹ میں سے 7 لکھ دیا آپ کو ڈگری نہیں ملے گی. تو پائے تکمیل کو پہنچانا، یہ یاد رکھیے، یہ سمجھداری کا تقاضا ہے. آزمائشوں اور امتحانات میں ہم سے جو غلطی ہوتی ہے وہ اخیر میں آ کر ہمارے پیر پھسل جاتے ہیں اور پائے تکمیل کو ہم نہیں پہنچا پاتے. یہ ویلڈ کرنے کے لیے، اللہ کے پاس مقبول کرنے کے لیے اس کو آپ مکمل کیجئے، انجام تک پہنچائیے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ
اور جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو انسانیت کے لیے امام مقرر کرتا ہوں، آپ کی امامت، آپ پیشوا ہوں گے، آپ اسوہ ہوں گے، آئیڈیل ہوں گے ساری انسانیت کے لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے اسوے پہ عمل کریں گے، آپ کو یہ مقام ملے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ قربان جائیے کیا اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت ہی تھی۔ ابراہیم سریانی میں یہ لفظ ہے، یہ سریانی لفظ ہے، اصلاً عربی لفظ نہیں ہے۔ اس کے معنی بتائے گئے ہیں ابن رحیم، شفقت اور رحمت والا باپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنے کم عمر بچے مر جاتے ہیں، شیرخوار، سال، 1.5 سال، 6 مہینے، 1 مہینے کے، وہ سب بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں رہتے ہیں جنت میں، کہ وہ ابو الرحیم، بڑے شفقت والے حضرت ابراہیم علیہ السلام والد تھے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شفقت نے تقاضا کیا اور کہا قال ومن ذریتی، اور میری نسل کو بھی امامت ملے گی اے مولا، اللہ میری نسل کو بھی تو امامت ملے، میں ایک امام بن جاؤں، اسوہ بن جاؤں، رہبر بن جاؤں، یہ کافی نہیں۔ وقال ومن ذریتی، ذریت کہتے ہیں نسل کو، آل کو، آل اولاد کو، اور فرمایا اور کہا کہ اللہ اور میری نسل کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال لا ینال عہدی الظالمین، کہ میرا یہ منصب، یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، ظالم نہیں پا سکتے اس منصب کو، گناہگار نہیں پا سکتے۔ یہ امامت کا منصب، قیادت کا منصب، یہ دین کی، یہ روحانیت کی قیادت کا مسئلہ، یہ صرف اہل اللہ کو ملے گا۔ جو ابراہیم آپ کے راستے پہ چلیں گے ان کو ملے گا، جو ظالم ہوں گے، جو شریعت کو چھوڑ چکے ہوں گے، دین کو چھوڑ چکے ہوں گے، ان کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ دینی قیادت، روحانی قیادت، یہ دراصل موقوف ہے انسان کے تقوی پر، انسان کی نیکیوں پر، اور اگر انسان کے اندر نیکیاں نہیں، وہ ظالم ہے۔ یعنی ظالم کے معنی صرف یہ نہیں ہوتے کسی کے پر ظلم کر دیا جائے، غلط کار، آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے، جو غلط کار، اللہ تعالیٰ نے شرک کو بھی ظلم فرمایا، ان شرک لظلم عظیم، وہیں سے آغاز ہوتا ہے، شرک سے ہی انسان ظالم بنتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، ظالم لوگوں کے لیے یہ عہدہ نہیں ہے، یہ عہدہ ان تک نہیں پہنچے گا، یہ منصب ان تک نہیں پہنچے گا، وہ محروم رہیں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جس گھر کو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، جس کا آگے تذکر آ رہا ہے، اس گھر کے بارے میں ارشاد فرمایا اور ہم نے اس گھر کو لوگوں کے بار بار آنے کا مرکز بنا دیا۔ مثابتاً، صابہ لوٹ لوٹ کر آنا، اسی سے ثواب ہے کہ آپ نے جو کام کیا اس کا اجر لوٹ کر آپ کو ملتا ہے، ریوارڈ۔ لہذا فرمایا کہ مثابتاً للناس، ہم نے لوگوں کے لیے اس گھر کو ایسا بنا دیا کہ لوگ لوٹ لوٹ کر آئیں گے، بار بار آئیں گے۔ چنانچہ عجیب و غریب کعبۃ اللہ کی خصوصیت ہے، جب تک ایک بار زیارت نہ ہو دل میں اشتیاق اتنا نہیں ہوتا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اشتیاق تو رہتا ہے، لیکن ایک بار زیارت ہو جائے تو آپ اس مسلمان سے پوچھئے، وہ بے چین رہتا ہے دوبارہ کب موقع ملے گا۔ یہ کیفیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، بار بار جانا چاہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے حالات سے مجبور ہوتے ہیں، معاشی اعتبار سے اور بھی دیگر بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی سفر نہ کر پائے، ایک الگ چیز ہے، لیکن خواہش بہت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے جیسے وہ جاتا ہے ویسے ویسے خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کا معاملہ یہ کہ اس کی زیارت ہو جائے، اس سے آدمی دوچار ہو جائے تو پھر اس کی خواہش خود بخود ختم ہو جاتی ہے، لیکن حرم شریف کا مسئلہ بالکل اس کے مخالف ہے کہ جتنا آپ جائیں گے اتنا اشتیاق بڑھے گا۔ یہی کیفیت قرآن مجید کی ہے، یاد رکھیے کہ آپ جتنا پڑھیں گے اتنی محبت بڑھے گی، اتنا تلاوت کی خواہش ہوتی جائے گی، مقدار آپ بڑھاتے جائیں گے، جتنا نہیں پڑھیں گے اتنی محرومی بڑھتی چلی جائے گی۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، فرمانا خسارہ ہی خسارہ، پڑھتے چلے جاؤ، رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت۔ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور ہم اس وقت کو بھی یاد کرو جبکہ ہم نے
اپنے گھر کو کعبۃ اللہ کو البیت گھر کو کہتے ہیں، جبکہ ہم نے گھر کو بار بار لوگوں کے آنے کا مرکز بنایا، وہ امن اور امن کا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو جائے امن بنا دیا، ایسا امن والا۔ خود حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ایسا امن والا کہ وہاں پہ آپ کو شکار نظر آ جائے تو شکار کو دوڑا کر حدود حرم سے باہر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی خرگوش نظر آ گیا آپ اس کو بھگا بھگا کے حدود حرم سے باہر کر کے شکار کر رہے، نہیں، یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا درختوں کو اکھاڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی یہ گھاس بہت ضروری ہے، اس کو ہم کھاتے ہیں، جانوروں کا چارہ بھی ہے، چھت وغیرہ میں بھی ہم لگاتے ہیں۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کھیر کے حد تک اجازت دیتا ہوں، ورنہ تم نہ یہاں پر درخت کو کھاڑو گے نہ شکار کرو گے، اور انسانوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا تو بہت ہی بڑا جرم ہے۔ یہاں تک کہ فقہا نے لکھا اگر مجرم قاتل حدود حرم میں پناہ لیا ہوا ہے تو اندر حد جاری نہیں ہوگی، اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ باہر آ جائے۔ مجبور کرنے کی شکل جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کھانا پینا بند کر دو، خود بخود وہ باہر آئے گا حدود حرم سے، تب جا کر اس کو سزا دی جائے گی۔ تو جائے امن بنایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہ امن نہ ہو کہ انسان حج نہ کر سکے، عمرہ نہ کر سکے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مامون بنا دیا، امن والا بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، مصلی جہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ مقام ابراہیم کی ایک تشریح تو وہ ہے جو آپ نے ایک چھوٹی سی بلڈنگ دیکھی ہوگی، جالی اور شیشے لگے ہوئے، اور اندر ایک پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان ہے۔ لیکن دوسری تشریح ہے پورا مطاف، پورا مقام ابراہیم ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نمازگاہ بنا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ 5 چیزوں کے سلسلے میں روایت آتی ہے، ایک حدیث میں 3 کا ذکر ہے، ایک میں 1 کا اور دوسری میں 1 کا، اس طرح 5 چیزوں کے سلسلے میں آیا کہ حضرت عمر نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معروضہ رکھا اور وہی آ گئی۔ ان میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حجۃ الوداع میں لَوِ اتَّخَذْنَا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم نمازگاہ بن جائے تو کتنا اچھا ہے۔ اور اس کے جواب میں آیت آ گئی کہ مقام ابراہیم کو نمازگاہ بنا لو۔ پردے کے سلسلے میں بھی کہ اللہ کے رسول ذرا منافقین کو میں دیکھ رہا ہوں خواتین سے نگاہیں لڑاتے ہیں، کاش پردے کا حکم نازل ہو جاتا، اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں حضرت ابوبکر کی رائے تھی کہ مالی فدیہ لے کر معاف کر دیا جائے، حضرت عمر کی رائے تھی کہ قصہ ختم کر دیں، دوبارہ آئیں گے جنگ کرنے، وہ نفسیات سے واقف تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ رحمت و شفقت حضرت ابوبکر کی رائے قبول کی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ ٹھیک ہے اس کی گنجائش ہے لیکن بہتر یہ تھا کہ ان کی کمر توڑ دیتے۔ حضرت عمر کی رائے کے مطابق وہی آئی۔ 3 چیز تو یہ ہو گئی، اور 2 مقامات ہے جس کا دوسری حدیثوں میں تذکرہ ہے، اس کو موافقات عمر کہتے ہیں، وہ باتیں جس میں وحی الہی نے حضرت عمر کی موافقت کی۔ اب جو حضرت عمر کی موافقت میں وحی الہی نازل ہوئی، اس عمر کی مخالفت منافقت کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سوچئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عجیب و غریب ایک شعور، ایک حکمت، ایک دانائی ملی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر میرے بعد کسی کے اندر نبی بننے کی صلاحیت ہے تو عمر کے اندر ہے، اگرچہ کہ نبوت کا اب سلسلہ ختم ہو گیا لیکن صلاحیت ہے کہاں؟ عمر کے اندر۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معروضہ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ طواف جب آپ ختم کر لیں 7 چکر تو پھر 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ وہی مقام ابراہیم سے جتنا قریب ہو سکے پڑھیں، لیکن اگر بھیڑ میں ہو تو آپ اس مسجد میں مطاف میں کہیں بھی پڑھ لیں تو وہ مقام ابراہیم ہی مانا جائے گا تمام فقہا کے نزدیک۔ بہتر یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے پیچھے نماز ادا کی تھی اور وہ جگہ مل جائے تو نماز ادا کیجیے. لیکن ایک بات اور یاد رکھیے, ایک ہوتا ہے فقہ, مسئلے معلوم ہونا ہے, اور ایک ہوتا ہے تفقہ, فہم دین ہونا. فہم دین بہت بڑی چیز ہے. بہت سے لوگ فہم دین کے سلسلے میں فیل ہو جاتے ہیں. وہاں مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر کوشش کرتے ہیں آدھے گھنٹے کی نماز پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پہلی رکعت پہ آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھا, دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. سب کا حق ہے نا, تمہارا ہی حق ہے. یؤثرون علی انفسہم, مومن کی شان ہے دوسروں کو اپنے آپ پہ ترجیح دیتا ہے. لہذا مختصر 2 رکعت. آپ سوچئے کافرون اور اخلاص کتنی دیر میں, 4 منٹ میں, بلکہ 3 منٹ میں نماز ہو جائے گی. پڑھ کے ہٹ جاؤ تاکہ دوسروں کو جگہ ملے. اور بعض لوگوں کو دیکھا 2 رکعت پڑھنا سنت ہے تو 20 رکعت پڑھتے ہیں. سنت کے خلاف جا رہے ہو تم. 2 ہی رکعت پڑھنے کا حکم ہے. اگر بعض لوگ اس کو سہلاتے ہیں, بعض لوگ اس کو چومتے ہیں, یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے. جو چومنے کا حکم حجر اسود کے ساتھ ہے وہاں چومو. یہاں پہ تم کو 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے, 2 رکعت پڑھو, اس سے ہٹ کے کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ جو دین کا فہم ہونا چاہیے نا, جو حکم ہے وہ حکم بجائے لایا جائے. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج, اپنی جانب سے اضافے نہ ہو. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مفتی تم وہاں پہ 20 رکعت پڑھ رہے ہو, 40 رکعت پڑھ رہے ہو, مکروہ ہے, یہ ہے, وہ نہیں کہہ سکتے, فتویٰ نہیں. لیکن آپ دوسروں کا حق مان رہے ہیں, زحمت بن رہے ہیں, اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں, حرم میں جا کے بھی اپنی مرضی پہ عمل کر رہے ہیں. 2 رکعت پڑھیے, ہٹ جائیے, اور باقی رکعتیں نمازیں آپ پوری پڑھتے رہیں. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, اور ہم نے عہد کیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے, أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ, میرے اس گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, والرکع السجود, اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے, یعنی نماز ادا کرنے والوں کے لیے. نماز میں رکوع اور سجدے ہیں. لہذا فرمایا کہ دیکھو یہ 3 اعمال ہے جس سے اللہ کی مسجدیں آباد ہوتی ہیں. یہی 3 اعمال ہے جو حرم میں ہوں گے, اور ان میں طواف خاص ہے مسجد حرم ہی میں. وہاں پہ آپ کو طواف کرنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہاں نماز پڑھنا افضل ہے یا طواف کرنا افضل ہے, اس میں اختلاف ہے. لیکن زیادہ علماء کی رائے یہ ہے کہ وہاں طواف نفل نمازوں سے افضل ہے. نفل نمازیں تو آپ کہیں بھی پڑھ سکتے, اپنے گھر میں پڑھ سکتے, اپنی مسجد میں پڑھ سکتے. طواف کی عبادت وہیں ملے گی. تو فرمایا کہ نوافل کے اہتمام سے بہت بہتر ہے کہ تم طواف کا اہتمام کرو, نفل طواف. ضروری نہیں آپ ہر بار عمرہ کریں, مسجد عائشہ جائیں, وہاں سے احرام پہن کر آئیں, یہ بالکل ضروری نہیں ہے. یہ بھی سنت سے میل نہیں کھاتا. بہتر یہ ہے کہ جب کبھی آپ مسجد حرم میں داخل ہوں تو پہلے 7 چکر طواف کر لیں, پھر اس کے بعد اپنی عبادتوں میں مشغول ہو جائے. الا یہ کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہو, تب تو جماعت میں ملنا واجب ہو جائے گا. تو ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, اور ہم نے عہد کیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ یہ ہر دو میرے گھر کو صاف رکھیں گے طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور یہ کہا تھا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. هَٰذَا الْبَلَدُ الْأَمِينَ, اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. حدود حرم پورے کے پورے امن والے ہیں. حدود حرم آپ جانتے ہیں نا, بہت بڑے ہیں. مسجد حرم وہ تو ایک بلڈنگ ہے, ایک حصہ ہے, لیکن حدود حرم تو آپ جب جدہ سے جاتے رہتے ہیں تو وہ جو ایک کمان آ جاتی ہے رحل نما, وہاں سے حدود حرم شروع ہو جاتے ہیں. حدود حرم لمبے چوڑے. ان پورے حدود حرم میں کوئی بے حرمتی نہیں کی جائے گی, کسی جان کی بے حرمتی, کسی مال کی بے حرمتی. بہت ہی اہتمام کے ساتھ, بہت ہی احتیاط کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم نے دعا میں کہا تھا هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ لَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اور اے مولا یہاں کے رہنے والوں کو غلے اور کھانے پینے کے پھل عطا فرما. ایک شرط لگا دی, لیکن وہ شرط سے پہلے میں بتا دوں ثمرات کا ترجمہ میں غلوں سے بھی کیا, کیونکہ عربی میں ثمر کے معنی فروٹس کے نہیں ہوتے, بلکہ ثمر کے معنی درخت سے نکلنے والی ہر چیز ثمر ہو جاتی ہے. تو چاول بھی ثمر ہے, گیہوں بھی ثمر ہے, وسعت ہے اس مفہوم میں.
تو فرمایا کہ ساری جو غذائی چیزیں ہیں جس کو ہم اردو میں رزق کہتے ہیں، اللہ یہ سارا رزق آپ اہل مکہ کو عنایت فرمائے. تو شرط لگا دی من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کو اے اللہ جو آپ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں. من آمن منہم، ان میں سے انہی کو آپ عنایت فرمائیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کنڈیشن کیوں لگائی؟ اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی دیر پہلے یہ دعا کی تھی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ یہ امامت میری نسل کو بھی ملے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لا ينال عہدی الظالمین، گناہ گاروں کو یہ امامت وغیرہ نہیں ملے گی. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندیشہ یہ ہوا رزق بھی گناہ گاروں کو نہیں ملے گا، پھل پھلاری سے بھی یہ گناہ گار محروم رہیں گے. قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن جو کافر ہوگا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو تھوڑے دنوں کے لیے تو ہم سامان زندگی اس کو دیتے رہیں گے. دنیا میں تو ملے گا، پھل بھی ملے گا، غلہ بھی ملے گا، بنگلہ بھی ملے گا، سب ملے گا. ثم، پھر اس کے بعد اضطرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، کھینچ کے میں اس کو جہنم کی آگ کی طرف لے جاؤں گا. فرمایا دنیا کی نعمتوں کے سلسلے میں ایمان اور کفر یہ اثر انداز نہیں ہے. دنیا کی نعمتیں تو بس اللہ تعالیٰ جو محنت کر رہا ہے اس کو عنایت فرما دے گا. کھیت مل جائے گا، کھلیان مل جائے گا، غلہ مل جائے گا، اور اس کے علاوہ جو تنخواہ مل جائے گی، جو ضروریات زندگی ہے وہ محنت کی بنیاد پر دنیا میں ملتی رہے گی. ایمان کی بنیاد پہ محروم نہیں کیا جائے گا کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو کھانے کو نہ دیا جائے. نہیں، یہ نہیں. دنیا کی ساری آسائشیں وہ سب کے لیے عام ہے، کامن ہے. ایمان والا ہو، ایمان والا نہ ہو، جو جیسی محنت کرے گا ویسا رزلٹ آئے گا. فرمایا کہ یہ دینی قیادت، روحانیت، جنت اور جنت کی آخرت کی کامیابی یہ ایمان پر ڈیپینڈ کرے گی، یہ ایمان پر موقوف رہے گی. جس کے پاس ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا، ان کو یہ چیز ملے گی. فرمایا کہ دیکھو جو ایمان والا ہوگا اس کو ہم جنت کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے، اور جو ایمان سے محروم ہوگا قال ومن کفر، جو کفر کرے گا فأمتعه، تو اس کو متاع حیات، دنیا کی زندگی کا ضروری سامان کچھ مدت کے لیے، قلیلا 60 سال 80 سال 90 سال جتنی عمر ہے اس عمر کے لیے ہم عطا کریں گے. پھر اس کے بعد قیامت میں آخرت کے دن اضطرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، آگ والے عذاب کی جانب کھینچ کے لے جائیں گے، مجبور کر دیں گے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کتنا برا انجام ہوگا تصور کر لو. لہذا یہ ایک قاعدہ اور کلیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے روحانیت، توفیق اور ہدایت تو اس کو ملتی ہے جس کے اندر استعداد ہوتی ہے، تقویٰ ہوتا ہے، اور غلہ غذا دنیا اس کو ملتی ہے جو محنت کرتا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم بیت اللہ کی بنیادوں کو اور ساتھ میں اسماعیل بھی، تو کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، اے اللہ آپ اس کو ہم سے قبول فرما لے. ایک چبوترا تھا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ حرم کا دروازہ اونچا ہے، تقریباً 6 فٹ اونچا ہے، کیونکہ اتنا اونچا چبوترا وہ شروع سے تھا، روز اول سے تھا. اور بہت سی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خود حکم ہوا تھا کہ وہاں پہنچے، اس چبوترے کا طواف کرے، اور بڑی مدت حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں قیام کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ سفینہ نوح نے وہاں چکر لگایا تھا، طواف کیا تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ کئی انبیاء علیہ السلام نے سفر کیا، طواف کیا. تو وہ ایک چبوترا اونچا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس پر بنیادیں اٹھائیں، اس پر دیوار اٹھائیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیوار اٹھائی. اس کے بعد پھر وہ چوکور عمارت وجود میں آئی، اور اس وقت حضرت ابراہیم دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس عمل کو آپ قبول فرما لے، بے شک آپ سننے والے ہیں، بے شک آپ علم رکھنے والے ہیں. دونوں صفتیں حضرت ابراہیم نے عرض کی، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا، علم رکھنے والا. السمیع دعا سننے والا، العلیم دل کی نیتوں سے واقف. دل میں بھی اللہ ریاکاری نہیں ہے، دل میں بھی دکھاوا نہیں ہے، نمائش و نمود نہیں ہے، دل میں بھی اخلاص ہے. دونوں چیزیں آپ کے ہاتھ میں، آپ کے علم میں ہیں.
रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, ऐ अल्लाह मुझे और मेरे बेटे को, हम दोनों को मुस्लिमैन लका, अपना मुती और फरमा बरदार बना, व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी इस नस्ल से, कौन सी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वाली नस्ल से, ये दोनों है ना, हजरत इसहाक नहीं है यहाँ पे, यूं भी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम 14-15 साल छोटे हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से, और फिर मक्का मुकर्रमा में थे ही नहीं वो। लिहाजा यहाँ पे जो दुआ हो रही है हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की, और हजरत इब्राहिम फरमा रहे हैं वो मिन ज़ुर्रियतिना, हमारी नस्ल से, यानी मेरी और इस्माइल की जो अब नस्ल, ये जो शाख चलेगी, इसमें उम्मत मुस्लिमा को आप बरामद करना, यहूदियत, ईसाइयत, ये सब बरामद होती रहेगी, इस्लाम, मुस्लिम, ये इसी नस्ल से निकलेंगे, और उसी नस्ल से फिर बरामद हुए। व अरिना मनासिकना व तुब अलैना, और अल्लाह मनासिक, मनसक वैसे हर इबादत को कह सकते हैं, लेकिन खास कर दिया कुरान मजीद ने हज की इबादतों को, वो इबादतें जो मशाइर हरम में अंजाम दी जाती हैं, उनको मनसक आमतौर पर कहा गया। लिहाजा यहाँ पे मुराद होगा वरीना मनासिकना, और आमाले हज हमको दिखलाइए, यहाँ पे आमाले हज शुरू हो जाए, वतुब अलैना, हमारी तौबा कबूल फरमाए, इन्नका तव्वाबुर रहीम, आप बड़ी तौबा कबूल करने वाले और बड़े मेहरबान हैं। फिर तीसरी दुआ देखिए, पहली दुआ कबूलियत, अल्लाह इस अमल को कबूल फरमा, दूसरी दुआ उम्मत मुस्लिमा को बर्पा कर और उनके अंदर हज की इबादत हो, तीसरी दुआ रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, के ऐ परवरदिगार, ऐ हमारे रब, उनमें एक ऐसे रसूल को आप भेजिए, मबूस फरमाइए, यतलू अलैहिम आयातिका, जो आपकी आयतों की तिलावत करे, नंबर 1, युअल्लिमुहुमुल किताब, और किताब की तालीम दे, नंबर 2, वल हिकमता, नंबर 3, और हिकमत, दानाई, शऊर की तालीम करे, वो युज़क्कीहिम, और फिर चौथा फर्ज मनसबी, वो उनका तस्किया करे, तरबियत करे, उनके रूह की और उनके अंदरून और बातिन की बुराइयों को निकाल कर उनको साफ सुथरा कर दे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक आप बहुत ही गलबे वाले और हिकमत वाले हैं। लाजमी बात है, ये चारों चीजें बहुत काबिल तशरीह है। नंबर 1 ये कि तिलावत आयात, उससे मुराद सिर्फ उतनी तिलावत नहीं जितनी हम लोग करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात की तिलावत दरअसल तबलीग दीन हुआ करती थी। आप सीरत उठाकर पढ़ लीजिए, कोई भी साहिल आता, कोई भी एतराज करने वाला आता, दीन के बारे में पूछता, आप कुरान मजीद का कोई हिस्सा पढ़कर सुनाते, लंबी तकरीर नहीं फरमाते, कुरान पाक की चंद आयतें जो उससे मुताल्लिक है वो पढ़कर सुना देते, ताकि तुम फैसला करो। ये अल्लाह की किताब की तिलावत, दरअसल ये तिलावत उस मानों में भी है जिस मानों में हम तिलावत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ तबलीग आयात भी है, आयतों को पैसा पहुंचा भी दिया करते थे। और फिर तालीम किताब, जो कोई अल्लाह की किताब को कबूल कर लेता तो फिर उनके अंदर अब किताब की तालीम, किताब का फहम, किताब के मानों को समझना, किताब पे तदब्बुर करना, और फिर तालीम हिकमत, दानाई पैदा करना, शऊर पैदा करना। उम्मत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फहम पैदा किया जिसकी बुनियाद पर कभी पूरी की पूरी उम्मत गुमराह नहीं होती। कुछ लोग गुमराह होते हैं, निकलते रहते हैं, लेकिन हर बदन में याद रखिए कुछ फाजिल चीजें हैं, नाखून आप काट के फेंकते हैं, बालें आप काट के फेंकते हैं, लेकिन बदन सेहतमंद रहे, मेन बदन जो बॉडी है। ऐसे ये उम्मत जो मेन है वो तो सेहतमंद है, एक का दुक्का वसीम रज़वी निकलते रहते हैं, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये खारिज होने की चीजें खारिज हो जाती हैं। लिहाजा फरमाया कि तालीम हिकमत और वो ज़कीम, तस्किया करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अखलाक किसको कहते हैं, किरदार किसको कहते हैं, शहवतों से कैसे महफूज रहना चाहिए, बुग़्ज़ अदावत से कैसे दूर रहना चाहिए, हसद नहीं होनी चाहिए, दिखावा रियाकारी नहीं, सारा तस्किए का अमल है। और ये चारों चीजें बहुत ही तशरीह की मोहताज है। लाज़मी बात है, वक्त नहीं है, मैं इख्तिसार से काम ले रहा हूँ। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िहा नफ्सा, जो कोई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत को छोड़कर अपना नाम यहूदियत रखा रहा है, अपना नाम क्रिश्चियन रख रहा है, ईसाइयत रख रहा है, फरमाया वो वही है जो अपने आप को अहमक बनाता है, बेवकूफ समझता है, अपने आप को बेवकूफ कर लिया उसने, नादान बन गया।
کہ حق کو چھوڑ کر, دین ابراہیم کو چھوڑ کر, ملت ابراہیم کو چھوڑ کر وہ جا رہا ہے کہاں؟ کسی علاقے کے نام پر, کسی شخصیت کے نام پر, کسی خطے کے نام پر. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کوئی خطہ, کوئی علاقہ, اور یہ نہیں کہا تھا لوگ ابراہیمی ہوں گے, اسماعیلی ہوں گے, محمدی ہوں گے. نہیں, کہا مسلم, مسلم ہوں گے, مسلم یہ تمہارا نام ہے. وہ سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, کہ ہر موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کیا کہا؟ امۃ مسلمۃ لک, اسلام, مسلم. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑے جا رہا ہے, وہ سن لے کہ ہم نے بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے اور سرخرو اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوں گے. کیونکہ اس قال لہ ربہ اسلم, جب ابراہیم کے رب نے کہا کہ ابراہیم اپنے آپ کو سپرد کر دو, اسلام, اللہ کی اطاعت کرو, فرما برداری کرو. قال اسلمت لرب العالمین, کہا حضرت ابراہیم نے کہ میں رب العالمین کے آگے میں اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں, میں اسلام قبول کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو اپنی شخصیت کو حوالے کرتا ہوں. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایسے حوالے کیا کہ اب وقت وفات آ پہنچا. قریب قریب 175 سال عمر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تاریخی روایتوں پر نہ حدیث میں صراحت ہے, نہ قرآن مجید میں, تو خیر اس طرح کی ضمنی چیزیں آتی ہی نہیں, اصولی باتیں آتی ہیں. تاریخی روایتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ 175 سال عمر پائی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ کم 150 سال کے ہوئے. تو یہ عمر اس زمانے میں بڑی برکت والی ہوا کرتی تھی. اب جب وقت وفات آ گیا تو وصا بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب, تو وصیت کی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی اور اپنے پوتے حضرت یعقوب کو بھی وصیت کی. کیا وصیت کی؟ کہ بیٹے بہت بڑی جائیداد ہے, لہذا یہ جو ہے مکے کا حصہ اسماعیل کا اور فلسطین کا حصہ اسحاق کا, یہ دیکھو اتنی بکریاں ہیں اور اتنی گائے, اتنے اونٹ ہے, تقسیم کر لو, اتنے باغات ہے. نہیں, ان چیزوں میں سے کسی چیز کی اہمیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں تھی. کہا تو کیا کہا؟ یا بنی, یا اے میرے بچوں, ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کو منتخب کیا. اصطفیٰ, چنا ہے, منتخب کیا. لکم الدین, تمہارے لیے دین, تم کو دین پہ پیدا کیا, لہذا یاد رکھو فلا تموتن الا وانتم مسلمون, تم نہ مرنا مگر یہ کہ حالت اسلام پر. موت اسلام پر آئے گی کب؟ جب زندگی اسلام پہ بسر ہوگی. جس طرح انسان زندگی بسر کرتا ہے ویسی موت آتی ہے. کافرانہ زندگی بسر کرے گا, کفر پہ موت آئے گی. فاحشانہ زندگی بسر کرے گا, فحش پر موت آئے گی. ناشکری کی زندگی بسر کرے گا, ناشکری کی موت ہوگی. اور شکر گزاری کی, اسلام کی, نمازوں کی, عبادتوں کی, ذکر و اذکار میں مشغول ہو کر زندگی بسر کرے گا, موت بھی ویسے ہی آئے گی, انہی حالتوں میں آئے گی. یہ دنیا کا مشاہدہ ہے اور روز مرہ میں ہم دیکھتے رہتے ہیں. لہذا فرمایا دیکھو فلا تموتن, نہ مرو تم الا مگر یہ کہ وانتم مسلمون, اس عالم میں کہ تم اسلام پر رہو, مسلم رہو, مسلم رہو, مسلم رہو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر تھی کہ موت کے وقت یاد رکھیے زندگی بھر انسان جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا وہی چیز اس کی زبان پہ رہتی ہے. ارے میرا بیٹا نہیں آیا, ارے میرا بیٹا نہیں آیا, وہ آ جاتا تو اچھا تھا, ارے بہت انتظار ہے بیٹے کا. کسی کو دیکھیے ارے جائیداد کا کیا ہوگا, ارے جائیداد کو کیسے سنبھالو گے. اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں نہ جائیداد کی اہمیت ہے, نہ اولاد کی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں نہ دولت کی اہمیت ہے. وہ سب کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو. جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بغیر جائیداد کے محنت کرتے ہوئے چھوڑا, تاریخ بتاتی ہے وہ اولاد بہت کامیاب ہوئی. اور جن لوگوں نے محل دے دے کے, دولت دے دے کے چھوڑی, ان کو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اولاد ناخلف نکلی, وہ سب خرچ کرنے والے, ضائع کرنے والے ثابت ہوئے. لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی اولاد کو دین پہ چھوڑو, ایسی تربیت کرو کہ وہ اسلام پر رہے, اور اطمینان کر لو کہ میرے بعد اسلام پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اطمینان کر لو, ہماری آنکھیں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے ٹھنڈی ہو جائے کہ میری نسل اسلام پر چلے گی, کفر ان میں داخل نہیں ہوگا, الحاد داخل نہیں ہوگا, زندیقیت داخل نہیں ہوگی, گمراہی داخل نہیں ہوگی. ایک ایسی تربیت اور ایک ایسے محل میں ان کو چھوڑو, محفوظ جگہ میں,
جہاں کہ وہ اللہ کے دین پر گامزن رہے، پھر اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے تمہارے لیے کار ثواب بنیں گے، صدقہ کار بنیں گے۔ غلط راستے پہ چھوڑو گے، جائیداد وائداد میں الجھا کے چھوڑو گے، فرمایا کہ پھر وہ دنیا کے مسئلے کھڑے کرتے چلے جائیں گے۔ یہ وصیت حضرت ابراہیم نے کی، یہی وصیت حضرت اسحاق نے بھی کی، یہی وصیت حضرت یعقوب نے بھی کی، یہ وصیت سارے نبیوں نے کی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت یعقوب کی نصیحت کا تذکرہ کیا، وصیت کا تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ ختم ہوا، آپ کی گفتگو ختم ہو گئی اور حضرت یعقوب کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اسی لیے اس کی تشریح آئندہ اتوار آپ کی خدمت پہ رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔